السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ، جو خرچ کرتے ہیں، أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ، اپنے مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مِرْضَاتِ اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اس لیے تاکہ پختہ ہو جائے ان کے دل، کمثلی، ان کی مثال، جنتٍ، اس باغ جیسی ہے، بربوۃ، جو ایک بلند زمین پر ہو، اصابہا، برسا ہو، وابل، اس پر زور کمی، فآتت اکلہا ضعیفاً، اور وہ باغ دگنا پھل دے۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس کے لیے تاکہ پختہ ہو جائے ان کے دل، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو ایک بلند زمین پر ہو، برسا ہو اس پر زور کمی، تو لایا ہو وہ باغ دگنا پھل، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، اور اگر نہ برسے اس پر بارش، وابل، فطل، تو شبنم ہی کافی ہو جائے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ اس آیت میں مومن مخلص کے اعمال کی مثال بیان فرمائی کہ جس طرح بلند خطے کی بہترین زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ، ایسے ہی بااخلاص مومن کا صدقہ اور انفاق کم ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھاتا ہے۔ ربوۃ، اس خطۂ زمین کو کہتے ہیں جو نسبتاً دوسری زمینوں سے بلند ہو اور اس کی مٹی زیادہ زرخیز ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس کے لیے کہ پختہ ہو جائے ان کے دل۔ یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ مال خرچ کرنے سے اللہ کے مخلص اور پاک باز بندوں کی ایک غرض تو یہ ہوتی ہے کہ ان کا رب کریم ان سے راضی ہو جائے، اور اس کے علاوہ دوسری غرض یہ ہوتی ہے کہ دل میں اللہ کی راہ میں مال و جان قربان کرنے کی استعداد پختہ اور ملکہ راسخ ہو جائے۔ مال بڑی پیاری چیز ہے، اس کا خرچ کرنا ابتدا میں بے شک گرا گزرتا ہے، لیکن جب انسان خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تو دل آہستہ آہستہ اس کا عادی اور اس کی لذتوں سے آشنا ہو جاتا ہے، اور راہ خدا میں سب کچھ لٹانے کی استعداد پختہ ہو جاتی ہے۔ پھر مال تو مال رہا، وہ اپنی جان عزیز تک نثار کرنے کو سب سے بڑی سعادت یقین کرنے لگتا ہے۔ ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو بلند زمین پر ہو، برسا ہو اس پر زور کمی، اور وہ باغ لایا ہو دگنا پھل، اور اگر نہ برسے اس پر بارش تو شبنم ہی کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اخلاص نیت کی اہمیت کی مثال ذکر کر کے یوں واضح کیا کہ کوئی باہوش آدمی اس سے غفلت نہیں برت سکتا۔ ایک آدمی ایک باغ لگاتا ہے، اس کے شبانہ روز محنت اور کثیر روپیہ خرچ کرنے کے بعد اس کو گو نہ گو پھلدار درخت اگاتے ہیں، اور میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں اور ان درختوں کی قطاروں میں بہہ رہی ہوتی ہیں جو اس کو تر و تازہ پھل دیتی ہیں۔ ایودو، کیا پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی، ان تکون، کہ ہو لہو، اس کا، جنت، ایک باغ، جنت من نخیل وعناب، جنت، ایک باغ، من سے، نخیل، کھجوروں، وعناب، اور انگوروں کا، تجری، بہتی ہو، من سے، تحتها الانہار، اس کے نیچے ندیاں بہتی ہو، لہو فیہا، من، اور اس کے لیے اس میں، کل الثمرات، ہر قسم کے اور پھل بھی ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور آ لیا ہو اس کو بڑھاپے نے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور آ لیا ہو اس کو بڑھاپے نے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، فَأَصَابَهَا، پہنچے اس کے باغ کو، اعصار، بغلہ، فیہ، جس میں، نار، آگ ہو، فاحترقت، اور وہ باغ جل بجھ جائے، کذالک، ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ،
ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم الآیاتی تمہارے لیے اپنی آیتیں لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، بہتی ہو اس کے نیچے ندیاں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ، اس لیے کہ اس میں ہر قسم کے پھل بھی ہوں، اور آ لیا ہو اس کو بڑھاپے نے، اس کی اولاد بھی کمزور ہو، تو کیا وہ پسند کرتا ہے کہ پہنچے اس کے باغ کو بگولا جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل بھن جائے۔ ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس میں اس آدمی کی مثال دی جا رہی ہے کہ بڑھاپے نے اسے آ لیا ہو، اس کی قوت رفتہ رفتہ جواب دے رہی ہو، اس کے بچے ابھی چھوٹے ہوں، وہ مطمئن ہے کہ اب وہ زندگی بھر محنت کا ثمر کھائے گا، اس کے پھلدار باغ کی آمدنی سے اس کی پیری کے دن آرام سے کٹیں گے، اور اسے اپنے بال بچوں کی روزی کے لیے اب کوئی تردد نہیں ہوگا۔ تم خود سوچو، ایسا برا آدمی ایسی حالت میں کبھی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی